بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، ہماری گفتگو ہو رہی تھی اجتماع امر اور نہی کے بارے میں، اور آج کی ہماری گفتگو میں بھی انشاءاللہ ہم اجتماع امر اور نہی کے بارے میں باقی ماندہ جو مباحث ہے ان کو آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کریں گے۔ تو اجتماع امر اور نہی کے بارے میں دو نظریے ہمارے پاس موجود تھے۔ پہلا نظریہ مشہور کا تھا اور انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ امر اور نہی کا اجتماع درست ہے، ممکن ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ ان کے مقابل میں محقق خراسانی صاحب کفایہ اخون رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا نظریہ تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ امر اور نہی کا اجتماع درست نہیں ہے، اجتماع صحیح نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، اور ان کی جو دلیل تھی وہ دلیل دو مقدمات پر مشتمل تھی۔ پہلی جو دلیل جو بیان ہوئی تھی مجوزین کی، وہ تو آپ کی خدمت میں ہم پیش کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ آپ درس گزشتہ کا اگر دوبارہ سے اگر آپ مطالعہ کریں گے یا آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ بات آپ کے لیے سمجھ میں آ جائے گی۔ لیکن جو مانعین کی جو دلیل تھی ان میں سے مقدمہ اول یہ تھا کہ احکام خمسہ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ تضاد رکھتے ہیں اور احکام کے آپس میں عناد پایا جاتا ہے، اور ان احکام خمسہ میں سے کسی بھی دو کا جمع ہونا ممکن نہیں ہے۔ ان کی یہ دلیل تھی، اور انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ یہ مسلمات اور بدیہیات میں سے ہے، اس میں غور و فکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وجوب اور حرمت قیامت تک جمع نہیں ہو سکتے، ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک چیز واجب بھی ہو اسی وقت وہ حرام بھی ہو۔ اب ان کا دوسرا جو مقدمہ ہے وہ مقدمہ کیا ہے؟ وہ بھی بہت اہمیت کے حامل ہے۔ دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ احکام کے متعلق عناوین نہیں ہے بلکہ افعال مکلف، اور وہ چیزیں جسے مکلف خارج میں انجام دیتا ہے حقیقت میں وہی احکام کے متعلقات ہے۔ یعنی محقق خراسانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ احکام جو ہے چاہے وجوب ہو، حرمت ہو، مکروہ ہو، مستحب ہو یا مباح ہو، جو بھی ہوگا احکام کا جو متعلق ہے، متعلق عناوین نہیں ہے، یعنی غصب، نماز، روزہ، حج، اس قسم جو عناوین ہے، ٹائٹل ہے، یہ متعلقات احکام ہم قرار نہیں دے سکتے، بلکہ متعلقات احکام کیا ہے؟ متعلقات احکام حقیقت میں وہ افعال ہے جن کو مکلف خارج میں انجام دیتا ہے۔ یعنی میرا اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، یہ جو افعال جن کو میں انجام دے رہا ہوں حقیقت میں وہی متعلق ہے افعال کے جو ہیں احکامات کے، جو احکام شرعیہ ہے، احکامات جو بھی وجوب ہو، حرمت ہو، مستحب ہو، مکروہ ہو، جو بھی ہوگا، جتنے بھی احکام بیان ہوئے ہیں ان سب کے جو متعلقات ہے وہ کیا ہے؟ وہ افعال مکلف ہے جس کو ہم خارج میں انجام دیتے ہیں، جس کو دوسرے لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ حقیقت میں وہی متعلقات جو ہے اوامر کے متعلق ہے، وہی جو متعلقات ہے اس کے بارے میں نہیں آئی ہوئی ہے، ورنہ یہ عناوین حقیقت میں کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ محقق خراسانی رضوان اللہ تعالیٰ کا نظریہ ہے۔ تو یہاں پر اگر آپ سوال کریں تو پھر نماز کے لیے جو حکم آیا ہوا ہے، اقیم الصلاۃ، اقیم کس کے متعلق آیا ہے؟ الصلاۃ کے متعلق، وہ آتوا الزکوٰۃ کہا ہے، خمس کے متعلق حکم آیا ہوا ہے۔ تو یہ جتنے بھی جو احکام آئے ہوئے ہیں کہ ان میں صرف متعلقات فعل کا ذکر نہیں ہے بلکہ عناوین کو ذکر کیا، نماز پڑھے، روزہ رکھیں، حج انجام دے دیں، زکوٰۃ دے دیں، یہ جو آیا ہوا ہے۔ پھر یہ عناوین کیا چیز ہے؟ تو فرماتے ہیں عناوین اور اسماء صرف معنونات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہے، یعنی معنون جو ذات عمل ہے اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور ان کے افراد حقیقی و مصادیق حقیقی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کلام میں اخذ کیے جاتے ہیں۔ یہ جتنے بھی جو عناوین ہیں جن کو ذکر کیے جاتے ہیں حقیقت میں ان عناوین کو ذکر کرنے کا مقصد اور ہدف کیا ہے؟ وہ ہدف یہ ہے کہ آپ حقیقی جو مصداق ہے جس کو خارج میں مکلف انجام دیتا ہے اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، اس تک
پیغام کو پہنچانے کے لیے، اس کو انجام دینے کے لیے، موبلائز کرنے کے لیے ان عناوین کو استعمال کیا جاتا ہے، وگرنہ خود عناوین متعلق افعال ہم قرار نہیں دے سکتے۔ بس نتیجہ استدلال کیا ہوا؟ یہاں پر امر اور نہی کا مجمع وجود اور ذات دونوں اعتبار سے ایک ہے۔ یعنی کیا ہے؟ یہاں پر امر جس چیز پر آیا ہوا ہے اور نہی جس چیز پر آئی ہوئی ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ حقیقت وہی عمل ہے جس کو مکلف خارج میں انجام دے رہا ہے۔ جب انجام دے رہا ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں جو عمل وہ انجام دے رہا ہے، یا تو یہ نماز ہے تو پھر یہ غصب نہیں ہے، یا اگر غصب ہے تو پھر یہ نماز نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی عمل کو جب ہم متعلق امر اور متعلق نہیں قرار دے رہے ہیں تو اس سے امر اور نہیں ایک ہی وقت میں متعلق ہونا محال ہے۔ یعنی ایک چیز ایک ذات کے متعلق امر بھی ہو اور اسی ذات سے متعلق نہیں بھی ہو، یہ ممکن نہیں ہے، یہ محالات میں سے ہے۔ بس یہاں پر اگرچہ ظاہراً عناوین پر امر اور نہیں آئی ہوئی ہے، لیکن حقیقت میں یہ معنون کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہے۔ حقیقت میں تکلیف واقعی کا متعلق عناوین ہے، معنونات نہیں ہے۔ لیکن مصنف کو یہ بات پسند نہیں ہے، وہ محقق خراسانی پر اعتراض کرتے ہیں اور فرماتے ہیں مقدمہ یا اول کو تسلیم کرنے کے باوجود استدلال تام نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا مقدمہ اول بالکل 100% درست ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، چونکہ احکام کا آپس میں جو تضاد پایا جاتا ہے، یہ بالکل آپ کی بات درست ہے۔ لیکن مقدمہ دوم صحیح نہیں ہے، کیونکہ متعلق اوامر اور نواہی افعال خارجی نہیں ہو سکتے۔ اعتراض ان کا یہ ہے۔ اعتراض کیا ہے؟ آپ نے کیا کہا تھا؟ آپ نے یہ کہا تھا کہ احکام شرعیہ کے جو متعلق ہے وہ متعلق کیا ہے؟ وہ افعال خارجی ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ متعلق امر اور متعلق جو ہے نہیں ہے وہ افعال خارجی نہیں ہو سکتے ہیں۔ کیوں نہیں ہو سکتے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ افعال خارجی کے متعلق بننے کی دو صورتیں بن سکتی ہے۔ پہلی صورت کیا ہے؟ صورت اول کیا ہے؟ خارج میں تحقق اور انجام پانے سے پہلے یہ افعال متعلق امر اور نہیں قرار پائے۔ یعنی کیا ہے؟ مکلف نے اس عمل کو انجام دیا نہیں ہے، انجام دینے سے پہلے ہی یہ عمل نہیں اور امر کے متعلق قرار پائے ہیں۔ کوئی کام انجام دیا ہی نہیں ہے، انجام دینے سے پہلے ہم کہیں کہ جی نماز کے متعلق وہ فعل خارجی ہے جو ابھی انجام پائے گا، نہیں کے متعلق وہ عمل خارجی ہے جس کو انجام پانا ہے، تو فرماتے ہیں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ انجام دینے سے پہلے کوئی موضوع ہی نہیں ہے، تو امر اور نہیں کس چیز کے متعلق ہوگا؟ جب جو ہے کسی کام کو انجام ہی نہیں دیا ہے، انجام دینے سے پہلے کوئی چیز ہی نہیں ہے، تو امر کس چیز کے بارے میں ہوگا اور نہیں کس چیز کے متعلق ہوگی؟ سوال تو رہے گا، کیونکہ امر اور نہیں کے لیے موضوع کا ہونا ضروری ہے، متعلق کا ہونا ضروری ہے۔ پہلے کوئی متعلق ہو تو اس چیز کے بارے میں امر ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتی ہے۔ پس نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا اگر آپ افعال خارجی کے انجام دینے سے پہلے ان افعال کو متعلق امر اور نہیں قرار دیتے ہیں، اگر آپ ان کو متعلق امر اور نہیں قرار دیتے ہیں تو یہ بالکل درست ہی نہیں ہے، کیونکہ انجام دینے سے پہلے کوئی موضوع ہی نہیں ہے، تو جب موضوع ہی نہیں ہے تو ہوائی فائرنگ کی طرح ہے کہ نہ امر اس چیز کے متعلق آ سکتا ہے نہ اس چیز کے متعلق آ سکتی ہے۔ بس نتیجہ کیا نکلا کہ اس عمل کو انجام دینے سے پہلے جو چیز اگر موجود ہے تو وہ عناوین ہے، وہ معنون نہیں ہے۔ صورت دوم، خارج میں تحقق اور انجام دینے کے بعد یہ افعال متعلق بن جائیں، یہ بھی صحیح نہیں۔ اگر آپ کہتے نہیں، ہم نے جب کہا ہے کہ متعلقات افعال، متعلقات اوامر اور نواہی یہ افعال ہے وہ بھی انجام دینے کے بعد، تو کہتے یہ بات بھی غلط ہے۔ کیوں صحیح نہیں ہے؟ کیوں صحیح نہیں ہے؟ کیونکہ اس سے تحصیل حاصل لازم آتی ہے کہ ایک چیز جو پہلے ہی انجام دیا جا چکا ہو اسے دوبارہ دینے کا حکم کیا جائے، کیسے ممکن ہے؟ یہ تحصیل حاصل اور تحصیل حاصل بھی لغو ہے۔ ایک عمل جس کو فرض کریں مکلف نے نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، ایک عمل انجام دیا ہے، انجام دینے کے بعد دوبارہ اسے انجام دینے کے حکم کریں تو یہ کیا ہے؟ یہ لغو ہے۔ یعنی موضوع کے تحقق ہونے کے بعد، موضوع کے وجود میں آنے کے بعد دوبارہ اس موضوع کے حصول کا اگر ہم حکم لگاتے ہیں یا اس موضوع کو عدم کرنے کا حکم لگاتے ہیں تو یہ تحصیل حاصل ہے، اور تحصیل حاصل بھی صحیح نہیں ہے۔ بس یہ جو
مانعین کی جو دلیل ہے وہ دلیل تام نہیں ہے، اور لغو کام شارع مقدس سے صادر نہیں ہو سکتا۔ بس بحث کا فائدہ پھر کیا ہے؟ اب ہم آتے ہیں اصل بحث کی طرف۔ جو لوگ جواز کے قائل ہیں ان کو کیا فائدہ ہوگا، اور جو جائز نہیں سمجھتے ان کو کیا نقصان ہے، ان کو کیا فائدہ، اس بحث کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں جو لوگ اجتماع کو جائز سمجھتے ہیں ان کے مطابق ایک ہی عمل کے نتیجے میں اطاعت بھی متحقق ہوگی اور معصیت بھی۔ غصبی جگہ پر جا کر اگر نماز پڑھتا ہے تو غصبی جگہ میں تصرف کیا ہے، اس وجہ سے معصیت متحقق ہوئی ہے، چونکہ اس نے نماز پڑھی ہے لذا اطاعت متحقق ہو گئی ہے۔ یہ ایک ہی عمل دونوں حکموں کے امتثال کے لیے کافی ہوگا، اور امر و نہی میں سے کسی کو دوسرے پر مقدم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہاں پر دونوں جمع ہو سکتے ہیں تو ہمارے لیے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ہم یہ کہہ دیں کہ امر مقدم ہے یا نہیں مقدم ہے۔ ہاں اگر ہم جواز کے قائل نہ ہوتے تو پھر یہاں پر بات ہو سکتی تھی، پھر جائز نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا، امر ہوگا یا نہیں ہوگی، لیکن جو جائز ہونے کو مانتے ہیں ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب ہم چلتے ہیں آج کے سوالات کی طرف۔ سوال نمبر 1، مانعین کی دلیل کا مقدمہ دوم بیان کرے، نتیجے دلیل کو اپنے الفاظ میں بیان کرے۔ محقق خراسانی صاحب کفایہ اخن پر کیے جانے والے اعتراض کیا ہے اس کو بیان کرے، بحث کا ثمرہ فقہیہ بیان کرے۔ وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔